نحمد ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحق اسلامک اکیڈمی اور ورلڈ ریسرچ سینٹر کی طرف سے قصص الانبیاء کورسز کا جو آغاز ہے کورس کا، اس کی نشست نمبر 2222 حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر عذاب اور حضرت نوح علیہ السلام کا بدوا دینا، شیر پر بخار ڈالنا، بلی، چوہے اور خنزیر کا وجود، کشتی کا ٹھہرنا اور تیرنا اور عرب کے دیگر بت. باقی تمام نشستیں اپنا ورلڈ ریسرچ سینٹر کے اس کے اوپر چینل کے اوپر اپلوڈ ہیں. چلے جی آگے چلتے ہیں. جن بتوں کا ذکر ہوا ان کے علاوہ اور بھی کئی بت تھے جن کی عرب عبادت کرتے تھے. اچھا، بت پرستی ڈائریکٹ کوئی بت کو بت مان کے شروع نہیں ہوئی. یہ ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے؟ بت پرستی ایسے شروع ہوئی کہ آپ پہلے یہ چیزیں کریں، آپ پہلے ایسے کریں کہ آپ اپنے بزرگوں کی، لوگوں کی فوٹویں بنا کے اپنے پاس رکھ لیں اور اس کے بعد آپ یہ سارا کا سارا معاملہ کریں، اور وہ آہستہ آہستہ بت پرستی کا سارا معاملہ شروع ہو گیا. اسی لیے بہت احتیاط برتنی چاہیے ان چیزوں کے اندر، یہ فوٹوگرافری ان چیزوں میں، کہ انسان کہیں زیادہ وہ نہ ہو جائے. کئی لوگ عشق میں ایسے بھی گزرے ہیں، جیسے نیپولین کو لے لو. نیپولین جو تھا وہ گھنٹوں رونالڈو دا وینچی کی جو پینٹنگ مونالیزا تھی اس کو گھنٹوں دیکھتا رہتا تھا، اس سے عشق ہو گیا تھا اسے. اور آج کے دور میں بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو بڑی وہ کرتے ہیں، بڑا اس کو پوچھتے ہیں فوٹوؤں کو، چیزوں کو. وہ بزرگ کی فوٹویں ہاتھ لگا کے صبح دکان کھولتے ہیں. یہ ایک طریقے کی پوجا ہی شروع ہو گئی ہے. میں نے جیسے کل ذکر کیا تھا، مجھے یاد دلانا، خان صاحب کی وہ ویڈیو میں بھیج دوں گا، وہ پتلے والی، اور وہ لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بھی، کہ ان کی تو مورتی بنا کے غالباً کوئی پوجا شوجا بھی شروع کر دی گئی ہے ہندوستان میں یا اس طرف کہیں. وہ سارا کا سارا ایک نظام ہوا چلا آ رہا ہے. ہمیں خان صاحب سے شکایت اگر کسی مسئلے پر ہے تو وہ اسلامی نظریاتی مسئلوں پر ہے. باقی جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کی یہ محبت گمراہی تک ڈال سکتی ہے، انہیں ڈال رہی ہے. بلکہ خان صاحب بھی کبھی جا کے پاک پتنگ بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں. پھر کچھ لوگ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ تو عقیدتی سجدہ تھا، عقیدتی ہو، اخلاقی ہو، عبادتی ہو، سجدہ تھا. اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکنا جائز نہیں ہے، نہیں ہے بالکل. تو اسی طرح سے بہت ساری چیزیں معاشرے میں خرابی کا سبب بن رہی ہیں، بنتی چلی جا رہی ہیں. جن بتوں کا ذکر ہوا ان کی عرب عبادت کرتے تھے. بنو ثقیف کا بت لات تھا، بنو سلیم کا بت عزا، اور بنو غطفان کا بت، اور بنو نذیر اور بنو سعد اور بنو بکر کا بت عزا تھا، اور اہل قد اور مسلسل کا منات تھا. اور اہل مدینے میں ان بتوں کی زیارت کو جایا کرتے تھے. اساف نائلہ اور حبیل اہل مکہ کے بت تھے. اساف کو حجرہ اسود کے سامنے کوہ صفا پر کھڑا کیا گیا، اور نائلہ کو اپنا یمنی کے سامنے، اور حبل کو خاص کعبے کے اندر نصب کیا گیا تھا. یہ بڑا بت تھا، 8 گز اونچا تھا. جنگ کے وقت اس کا نام لیا جاتا، او حبل مہاراج کی جے. یہ تو میں اپنے انداز میں بتا رہا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے او یا مدد حبل، یا قسم کا جو بھی نعرہ جنگ میں لیا جاتا تھا. ابو سفیان نے احد کی لڑائی میں پکارا تھا کہ اپنا حبل کے نام سے، کہ اس کے بعد جب جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ جل جلالہ حضرت نوح کی قوم پر جب طوفان آیا تو اس کے بعد یہ 5 بڑے بت شیطان کے دکھانے پر ریت سے لوگوں نے نکالے اور پھر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی، اور وہ یہ
دو اپنا غیوث اور اپنا سوات اور یغوث اور یعوق اور نصر، تفسیر حقانی۔ انس یونس سیفی نے بھی اپنی ایک قصیدے میں جو پڑھا ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، غالباً وہ قصیدہ ہے، اللہ تعالیٰ شفا فرمائے، کہ کسی کا نام عزا تھا، کسی کو لات کہتے تھے، حبل نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے۔ تو یہ وہ جو بڑے بت تھے ان کی عبادتیں پوجنا پجانا، مجھے یاد دلانا مریم، ان کے نام لکھ لو تو میں کوشش کروں گا ان کی فوٹوز مل جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بدعا کرنا، جب حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت سے نا امید ہو گئے اور پروردگار عالم نے بھی وحی کے ذریعے اطلاع دے دی کہ اب ان میں کوئی ایمان نہ لائے گا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بدعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے سورہ نوح کے اندر، اور کہا نوح نے، اے میرے پروردگار، اس زمین پر کسی کافر کے بسنے کی جگہ نہ چھوڑ۔ اچھا مریم، یہ آپ کے سوال کا جواب بھی آ گیا، اس زمین پر کسی کافر کے بسنے کی جگہ نہ چھوڑ، یعنی کہ پوری زمین کے لیے یہ سیلاب اور طوفان اور یہ عذاب تھا۔ اگر تو ان کو زندہ چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے اور ان کی اولاد کا سلسلہ بھی گمراہی پر قائم رہے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سورہ نوح میں ہے، اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو بخش دے، اور اس کو بھی جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا ہے، اور مومن مرد مومن عورتوں کو بخش دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور کشتی بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے، اے نوح تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، اور اب مجھ سے ان کے متعلق کچھ نہ کہنا، جو ظالم ہیں بلا شک یہ غرق ہونے والے ہیں۔ تفسیر ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک درخت بویا جو 100 سال تک بڑھتا رہا، پھر اس کو کاٹ کر تختے بنائے، پھر کشتی بنائی شروع کی تو لوگ مذاق اڑاتے کہ اس خشکی میں کشتی کی کیا ضرورت ہے۔ اچھا، ادھر ایک اور بات ہے جو میں اکثر کہتا ہوں اور دہراتا بھی ہوں، کیونکہ ہم تو انبیاء کے ماننے والے لوگ ہیں، انبیاء کو ماننے والے لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے انبیاء پیغمبر ہیں۔ ایک پیغمبر کی ذات میں عزت میں بھی کمی کر دینا عقیدہ ایمان سے فارغ ہو جانا ہے۔ تو میں ہمیشہ ایک بات دہراتا ہوں کہ ہمارے بعد میں لوگ ہمیں سمجھ پائیں گے، ہمارے بعد میں کام کو کام سمجھا جائے گا۔ تو یعنی کہ جو چیز اللہ نے آپ کو، ہمیں یا کسی اور کو یا علماء کو یا کسی اور بندے کو سمجھا دی ہے کہ یہ فتنہ ہے، اس کے خلاف کام کرو، اس سے بچو، تو وہ کام کر رہا ہے۔ جسے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ ہنس رہے ہیں، دیکھو یہ دجال کی بات کرتا ہے، دجال پتہ نہیں کب آئے گا، دجال کب آئے گا۔ وہ تانے کسی، ہنسی مذاق، وہ دیکھو تانے مارنا، یہ حضرت نوح کے ساتھ بھی لوگ کرتے ہے۔ کشتی بنا رہے ہو، کیسے چلے گی خشکی میں، کیسے چلے گی؟ اللہ نے، وہ تو پیغمبر تھے، ان کو وحی کے ذریعے بتلا دیا۔ اب ان کو تو بتلا دیا، مگر ان کے ساتھ جو ان کے مسلمان ہونے والے لوگ تھے انہوں نے اعتبار کر لیا، اور حقاً 100% اعتبار کر لیا، اس سے بھی زیادہ کہ نوح نے کہہ دیا، اللہ نے فرما دیا طوفان نوح آئے گا سو آئے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ ہنستے تھے، انہیں نظر نہیں آتا تھا۔ نظر تو انہیں بھی نہیں آ رہا تھا جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، نظر تو انہیں بھی نہیں آ رہا تھا، مگر نبی کی بات تھی اور لاکھوں گنا اتھینٹک تھی، بہت اتھینٹک۔ آج وہی نبی کی بات ہے، آج نبیوں کے سردار کی بات ہے کہ فتنے ہوں گے، پناہ مانگی ہے ہر نبی نے، اور ہم ہنستے ہیں دجال کے بارے میں بات کرتا ہے، دجال پتہ نہیں کدھر ہے کدھر ہے۔ میں ہوتا ہوں نا کبھی دوست ہنستے ہیں میرے،
ابے یہاں کون سا کراچی میں دجال آ رہا ہے، لاہور میں آ رہا ہے؟ دجالی فتنہ تو مدینے تک پہنچ گیا ہے، مدینے تک پہنچ گیا ہے، مکے تک پہنچ گیا ہے۔ آئے دن مکے پر حملے ہو رہے ہیں، لاک ڈاؤن میں حملے نہیں دیکھے ہم نے؟ مکے کے اندر گاڑی لے کے بندہ گھس گیا حرم شریفین کے اندر اور جا کے دروازے میں ماری گاڑی باہر، وہ گیٹ کو حرمین کے۔ تو سارے دیکھ رہے ہیں ہم چیزیں، فتنے ہو رہے۔ تو ہنسنے سے تانوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ اصول ہے کہ جب اللہ کسی چیز کی سمجھ دے دیتا ہے پھر تکلیفوں کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ تو خشکی میں کیا ضرورت ہے اور کیسے چلے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ عنقریب تم دیکھ لو گے۔ اور بعض سلف کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم جل جلالہ کا حکم ہوا کہ لکڑیاں کاٹ کر تختے بناؤ، پھر کشتی بناؤ۔ 1 سال میں کشتی تیار ہوئی، پھر مکمل تیاری میں 100 سال اور لگ گئے۔ کشتی کا طول یعنی اس کا لمبائی جو تھی 80 ہاتھ تھا اور عرض تقریباً 50 ہاتھ، پھر اندر باہر سے روغن کیا گیا۔ اور قتادہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ طول 1200 ہاتھ تھا، طویل پن 1200 ہاتھ تھا، اور عرض جو اس کی جو چوڑائی تھی 600 ہاتھ تھی، اور اندرونی اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اور اس کے ساتھ 3 درجے تھے، ہر درجہ 10 ہاتھ کا اونچا تھا۔ سب سے اونچے درجے پر چوہے، چوپاہے اور جنگلی جانور سوار کیے، اور درمیانی حصے میں انسان اور اوپر کے حصے میں پرندے تھے، اور دروازے اپنا چوڑائی میں لگایا ہوا تھا، دروازہ چوڑائی میں لگا ہوا تھا۔ کشتی اوپر سے بالکل بند تھی، کشتی میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کیا گیا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کیا گیا۔ ابلتا ہوا تنور، ارشاد باری تعالیٰ ہے یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے فرمایا اس کشتی میں ہر قسم کا جوڑا جوڑا سوار کرو، اپنے گھر کے لوگوں کو سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات ہو چکی ہے، اور تھوڑے ہی لوگ ان پر ایمان لائے تھے۔ تنور تو آگ کی جگہ ہے، لیکن پانی کی ایسی کثرت تھی کہ تنور سے بھی پانی ابلنے لگا۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ اور شبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تنور کوفہ میں تھا، بلکہ دنیا بھر کے چشمے ابلنے لگے، کوئی جگہ بھی باقی نہ رہی۔ نباتات وغیرہ کے بیج بھی کشتی میں رکھے گئے تھے۔ کشتی میں سب سے پہلے پرندوں میں سے اپنا ردا اور سوار ہوا تھا، اور سب سے آخر میں جب گدھا سوار ہونے لگا تو ابلیس لعین گدھے کی دم کے ساتھ لٹک گیا۔ گدھے کے دوا گلے پاؤں کشتی پر پہنچ گئے، اور پچھلا دھڑ ابلیس کے بوجھ سے بوجھل ہو گیا، اٹھا نہ سکا، اور حضرت نوح نے جلدی کر رہے تھے۔ آخر حضرت نوح نے فرمایا آجا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہو۔ تب گدھا اور شیطان دونوں چڑھ گئے۔ یہ پھر پڑھ دیتا ہوں، تھوڑا سا شاید میرے کو بھی پڑھنے میں ہچکچاہٹ ہو گئی۔ سب سے آخر میں گدھا سوار ہونے لگا تو ابلیس لعین گدھے کی دم کے ساتھ لٹک گیا۔ گدھے کے اپنا دو اگلے پاؤں، جو پچھلے پاؤں ہوتے ہیں گدھے کے، دو اگلے پاؤں کشتی میں پہنچ گئے، اور پچھلا دھڑ جو دم اور پونچھ والا تھا ابلیس کے بوجھ سے بوجھل ہو گیا، اٹھا نہ سکا۔ ادھر حضرت نوح جلدی کر رہے تھے کہ کہیں سیلاب نہ آ جائے، تو آخر حضرت نوح نے فرمایا گدھے کو آجا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہو۔ تب بھی گدھا اور شیطان دونوں چڑھ گئے۔ شیر پر بخار ڈالنا۔ ابن ابی حاتم کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح نے جب تمام مویشی کشتی میں سوار کر دیے تو لوگوں نے کہا کہ شیر کی موجودگی میں مویشی آرام کیسے کریں گے؟
تو لوگوں نے کیا کہا؟ عقل تھی نا، عقل انبیاء کی اس معجزات تک تو نہیں پہنچ سکتی تھی. انبیاء پہ یقین جو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ انبیاء کی ہر بات پر یقین ہونا. تو بہت سارے لوگ یقین رکھتے تھے جو کشتی میں سوار ہوئے، مگر کہیں نہ کہیں جو آج کا طبقہ کہتا ہے کہ ہر چیز میں لوجک چاہیے، تو وہی لوجک والی بات آئی کہ ہاں بھائی ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ اتنا بڑا کیسے ہوا، یہ اتنا بڑا معاملہ، یہ جو ہے یہ تو شیر ہے، تو یہ ہمارے جانور کیسے آرام سے رہ سکتے ہیں، کیسے رہیں گے؟ ایک ان کے ذہن میں سوال آیا تو انہوں نے پوچھ لیا کہ لوگوں نے کہا کہ شیر کی موجودگی میں معیشی آرام کیسے کریں گے؟ تو پروردگار عالم نے شیر پر بخار ڈال دیا، شیر بخار کی وجہ سے بے ہوش پڑا رہا، معیشی اطمینان سے رہے. اس سے پہلے کہ زمین پر بخار کی بیماری نہ تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کشتی میں سوار ہونے والے مرد اور عورتوں کی تعداد 80 تھی. تفسیر ابن کثیر لیکن تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے تینوں بیٹے اور ان کی بیویاں اور لونڈیاں اور غلام تھے، اور 80 آدمی ان کے علاوہ کشتی میں سوار تھے. تفسیر عزیزی کے اندر یہ بلی، چوہے اور خنزیر کا وجود. جب کشتی میں بہت زیادہ گوبر اور لیز وغیرہ جمع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاتھی کی دم کو دباؤ. چنانچہ حضرت نوح نے ایسا ہی کیا، جس کے نتیجے میں ایک سور اور ایک سورنی پیدا ہوئے، جسے دیپک کہا جاتا ہے، سور. چنانچہ ان دونوں نے نکلتے ہی کشتی میں موجود تمام غلاظت کو کھا کر صاف کر دیا. اسی طرح جب چوہا کشتی کے کنارے پر آ کر اس کے لنگر کی رسی کو کاٹنے لگا تو حق تعالی شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان چوٹ ماریں. حضرت نوح نے ایسا ہی کیا، جس سے ایک بلا اور ایک بلی نکلی، اور ان دونوں نے چوہوں پر حملہ کر کے رسی کاٹنے سے باز رکھا. کتاب الحیات الحیوانات میں ذکر آیا کشتی کا ٹھہرنا اور تیرنا. حضرت نوح نے حکم دیا کہ سب کشتی میں بیٹھ جاؤ، جیسا کہ قرآن میں فرمان ہے. حضرت نوح نے فرمایا کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا حضرت نوح علیہ السلام نے حکم دیا سب کشتی میں بیٹھ جاؤ جیسا کہ فرمان ہے. نوح نے فرمایا کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا پروردگار بخشش کرنے والا مہربان ہے. اس کشتی کا تیرنا بھی خدا کے نام کی برکت سے ہے اور ٹھہرنا بھی خدا کے نام کی برکت سے. کنان بن نوح کا غرق ہونا، یہ کنان بن نوح کے واقعے سے بھی ہمیں بڑی نصیحت ملتی ہے، تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. کشتی پانی کی لہروں پر پہاڑ کی مانند تیر رہی تھی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے. وہ کشتی انہیں لے کر موجوں میں پہاڑوں کی طرح تیر رہی تھی. پھر نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو ایک کنارے پر تھا کہ اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دے. بیٹے نے کہا میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے بچا لے گا. حضرت نوح نے فرمایا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر خدا کا رحم ہو. اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. کیا کہا ابا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا. بولا نہیں بچ سکتا ہے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے. آج وہی بچے گا جس نے میری دعوت کو قبول کر لیا اور اللہ کے رحمت اور برکت کے سائے میں آ گیا اور نبی کی شریعت پر آ گیا، وہی بچ سکتا ہے. یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک موج آئی اور کنان غرق ہو گیا. اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے فریاد کی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ ہود ہے. نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا، بس عرض کیا
اے میرے پروردگار میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو تمام حاکموں سے بہتر ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح بے شک وہ تیرے گھر والے ہیں، میں گھر والوں میں سے ہیں، نہیں اس کے کام اچھے، نہیں تجھے ایسا سوال بالکل نہیں کرنا چاہیے جس کا تجھے علم نہیں، اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نہ سمجھو میں سے نہ ہو جو تو نہیں جانتا نو۔ تبھی حضرات فرماتے ہیں نا کہ کتابوں میں لکھا ہے کسی کے اوپر الزام تراشیاں نہ کرو، مت لگاؤ کسی پر بہتان، مت لگاؤ کسی پر تہمتیں، مت لگاؤ کسی پر تانے کسی کے الزامات، مت لگاؤ کسی کی زندگیوں میں آگ۔ تاکہ عثمانی صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے، وہ کہتے ہیں کہ کسی پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لینا، قیامت تو بعد کی بات ہے، اگر دنیا میں کوئی عدالت نافذ کر دی گئی اور یہ کہہ دیا گیا جج کی طرف سے کہ جو آپ نے سامنے والے پر الزام بلیم کیا ہے اس کا ثبوت دو، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو تمہیں سزائے موت دی جائے گی، تو پھر سوچ لینا تمہارے لیے معاملہ بڑا سخت ہے۔ یہ مجھے یاد دلانا مریم ایک یہ چیز بھی یہ بھیج دوں گا میں آج، تو معاملہ بڑا سخت ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے، تیرے گھر والوں میں سے اس کے کام اچھے نہیں ہیں۔ یہاں اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ جی ماں عالمہ ہے تو بچے جنت میں چلے جائیں گے، ماں عہدیدار ہے تو بچے جی معاملہ میں پار ہو جائیں گے، نہ 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 نہ، ہر کسی نے اپنا کام کرنا ہے، اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ایک قبر تو جانتی ہے تیرے اندر آج فاطمہ آئی ہے، ایک قبر کہتی ہے کہ مجھ سے نہ کہو میں تو صرف محمدی سکے کو جانتی ہوں، یہ شجرہ نسب میرے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتے، کوئی چیز نہیں ہے۔ جو نبی کی شریعت کا سکہ لے کر آئے گا، کامیابی کا سکہ لے کر آئے گا، وہ میرا حسن سلوک دیکھے گا، حسن سلوک دیکھے گا۔ تو وہ سارا کا سارا ایک معاملہ ہے جو ہمیں بڑی نصیحت دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی، چنانچہ ارشاد ہے، اور یہاں بھی کیا بات ہے، سفارش کی کہ نوح آپ نہیں جانتے، آپ نہ سمجھو میں سے نہ ہو جانا، نہ سمجھو میں سے نہ ہو جانا۔ یہ سفارشیں جا کر کرنا لوگوں کو کہ جی وہ بس میرے بیٹے کو پاس کر دیں مدرسے میں، اسکول میں، جی کچھ دیکھ لیں، کچھ کر دیں۔ مدرسے والوں نے کہا بھائی ایسے نہیں ہوتا، امتحان دینا پڑتا ہے، پورے سال پڑھنا پڑتا ہے، کئی جگہوں پہ تو اسکولوں میں ڈبے مٹھائی کے لے کے پاس کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سفارشیں کرنا، اور جی میرا بیٹا جیل میں چلا گیا، پولیس دیکھ لے میرا بیٹا ہے، کچھ پیسے ویسے کچھ کر کے جان چھڑوا دیں، غریبوں پہ قید نافذ کی جائے اور امیر پیسوں کے ذریعے بچ جائے، ادھر پھر سارا کا ساری یہ سفارشوں والوں کی بڑی سخت پکڑ ہے، یہ جو بلا وجہ کی سفارشیں کرتے ہیں۔ کبھی کسی کو یہ دیکھا ہے سفارش کرتے ہوئے؟ میں نے اپنی زندگی میں، مجھے یاد نہیں پڑتا ایک یا دو انسانوں کے سوا، میں نے اپنی زندگی میں آج 31-32 سالہ زندگی میں نے کوئی ایسا انسان ایک دو کے علاوہ نہیں دیکھا جو یہ کہتا ہو کہ بھائی کل سے تو جو 4 دروازے 5 پڑھتا ہے میرے بیٹے کو بھی لے کے جائیو، نہیں تو اس کے ساتھ گھومیو مت، نہیں تو اس کے ساتھ کھیلا کودا مت کر، اگر اسے نماز پہ لے کر نہیں گیا 5 نمازوں پہ، نہیں تو جس کو دیکھو دنیا کی ہی دوڑ میں لگا ہے، بیٹا 70,000 کی جاب کرتے ہو، میرے بیٹے کو بھی 30-40 کی دلوا دو، 50 کی دلوا دو، یہ کروا دو۔ کوئی عبادت کے لیے کسی کے دوست کو نہیں کہتا جی میرے بچوں کے ساتھ مت گھومنا، بچے سگریٹ پی لیں تو اس کے گھر پہ جا کے کہا جاتا ہے تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کو سگریٹ پر لگا دیا ہے، آج کے بعد تمہارا بیٹا میرے بیٹے کے، دنیا کا نقصان اسے نظر آ رہا ہے، پھیپھڑے ختم ہونے کا اور ڈار جمع ہونے کا سینے کے اندر، کینسر ہونے کا اور مؤثر قسم کی بیماریاں ہونے کا، مگر آخرت کا نقصان نظر نہیں آ رہا۔ تو کیا فرمایا ہے نوح کوئی بھی ہو سفارش نہ کرو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے پروردگار سے معافی مانگی، چنانچہ ارشاد ہوا سورہ ہود میں، نوح نے کہا اے میرے پروردگار بے شک میں پناہ چاہتا ہوں تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کشتی کا بیت اللہ کا طواف کرنا،
کشتی اللہ کے حکم سے سمندر کی موجوں پر تیرتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا. پھر وہ 40 دن تک بیت اللہ کا طواف کرتی رہی. پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے زمین اور آسمان کو پانی روکنے کا حکم دیا. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ ہود میں ہوا اور فرمایا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان بس کر تھم جا. پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا لگی اور فرمایا گیا کہ ناانصافی کرنے والوں پر لعنت ہو، ناانصافی کرنے والوں پر لعنت ہو، لعنت ہو. بس نشست نمبر 22 یہیں ختم کرتے ہیں. آج کی نشست میں جو بھی پڑھا اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی غلطی کمی پیشی کوتاہیاں ہوئی ہوں تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل کرم سے معاف کر دے. خطا کے پتلے ہیں، خطا ہوتے رہتی ہے اور بہت ساری زندگی میں انسانوں سے غلطیاں کمی پیشی کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو اللہ ہم سب کو مل جل کر کام کرنے والا، ایک دوسرے کو سمجھ کے کام کرنے والا بنائے. بابل شہر کے قدیم آثار نئی تزئین کے بعد ایک روایت کے مطابق قوم نوح بابل میں آباد تھی. تاریخ جو ہے نا، دنیا کی تاریخ اور دنیا کے مقامات، یہ بہت کچھ بتاتی ہے. اور مریم حضرت نوح کے حوالے سے ایک ویڈیو کا بھی یاد دلا دینا، وہ بھی میں پھر بھیج دوں گا. 3-4 چیزیں جو یاد دلائی ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں. اور مقام تنور جہاں سے طوفان شروع ہوا کوفہ نجف سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ہے اور مسجد کوفہ 4 میل کے فاصلے پر ہے. اس مسجد کوفہ کے صحن میں ایک تنور ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہاں سے طوفان نوح شروع ہوا تھا. مقام نوح کوفہ کی مسجد کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ بے شمار اپنا معتبر مقامات ہیں جو مسجد سے باہر اور وسیع صحن میں بے شمار مقامات عبادات ہیں جہاں نشانات کے طویل طور پر اب محراب بنے ہوئے ہیں. اس جگہ کو جہاں سے طوفان نوح ظاہر ہوا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلی تھی، اس مقام کو لوہے کے جالی کی صورت میں محفوظ کیا گیا ہے. تو وہ میں انشاءاللہ پھر بھیج دوں گا. فوٹوز میں نے لی ہوئی ہیں تو وہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. دیکھ لینا، اس میں سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو پوچھ لینا. بہت ساری چیزیں کیا اور اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. اب کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لے.